کے ساتھ حج کی عبادت چوپٹ. تو یہ کیا بول رہا ہے؟ دلہا یہ ہے، شیروانی میری ہے. بھائی تیرے کو دلہا پوچھا ہے، شیروانی پوچھی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے لوگ آئے کہ تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو بولتا ہے کہ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں. پھر شیروانی بولا، شیروانی کا پوچھا تو یہ. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آیا، تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی نہ اس کی ہے نہ میری ہے. پھر شیروانی بول دی. یعنی طبیعت میں احسان جتانے کا مادہ ہے تو کبھی آپ نام لکھ لو، کبھی آپ نام لکھ لو، لیکن نام ضرور لکھو. پھر چوتھا ہے، تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ دلہا تو یہ ہے لیکن اب شیروانی کے بارے میں اب شیروانی کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن پھر بھی بول دیا. تو جس کی طبیعت میں یہ لطیفہ اس پر ہے کہ جس کی طبیعت میں احسان جتانا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے. ایک اور لطیفہ سناؤں، پھر 10 منٹ میں اپنی بات انشاءاللہ 10 بجے سے پہلے مکمل کر دیں. دوسرا لطیفہ اس بات پر ہے کہ ہم کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں کہ اس کو تو کیا آتا ہوگا، یہ تو کسان آدمی ہے. ایک مرتبہ ٹرین میں دو لوگ سفر کر رہے تھے. ایک کسان تھا اور ایک بڑا ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا پروفیسر قسم کا آدمی تھا. دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب ٹائم پاس کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ کوئز کھیلتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سوال کریں. اور طے یہ ہوا کہ جس کو جواب نہیں آوے نا وہ 100 روپیہ دے گا. جواب نہیں آوے تو 100 روپیہ دے گا. اب جو پروفیسر آدمی تھا وہ دیکھا کہ یہ تو کسان آدمی، اس کو کیا آئے گا بیچارہ. تو کسان بھی کسان تھا، دیسی گھی کھایا ہوا تھا، اصلی مال کھیت کا کھایا ہوا تھا. اس نے بولا، سر آپ تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ انصاف نہیں ہے. آپ کو نہیں آئے گا تو آپ مجھے 100 روپے دینا، مجھے نہیں آئے گا نا تو میں آپ کو 50 روپے دوں گا. تو پروفیسر زعم فاسد میں تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دے دوں گا. وہ سوچ رہا تھا کہ کسان کو کیا آئے گا، میں بڑے بڑے سائنس کے اور ایران قرآن کے سوال کروں گا، چٹکی میں اس کو ہرا دوں گا. بولے ڈن، ٹھیک ہے پکی بات. تو اب کسان نے بولا، بھائی دیکھو پہلا سوال میں کروں گا، پہلا سوال میں کروں گا. اب کسان کا پہلا سوال سنو. اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ ایک پرندہ ایسا ہے جو زمین پر چلتا ہے نا تو اس کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، اور جب اڑتا ہے تو اس کے 3 پاؤں ہو جاتے ہیں. بتاؤ کون سا ایسا پرندہ ہے؟ اس نے اپنا پورا ایجوکیشن کا بھنڈار نکال کے رکھ دیا، اس کا جواب ہی نہیں. تو کسان نے بولا لا 100 روپے، لے 100 روپے. اب اس نے اس کو پوچھا، کسان کو کس نے، ایجوکیٹڈ آدمی نے، پڑھے لکھے آدمی نے، کہ چلو تم اس کا جواب بتاؤ. بولے مجھے بھی نہیں آتا ہے، لے 50 روپے. اس کو بولتے ہیں بمبے کی لینگویج میں ایڑا بن کے پیڑا کھلا. وہ اس کو سمجھ رہا تھا کسان ہے، یہ کیا کر پائے گا، اس نے اس کو 50 روپے کا چونا لگا دیا. بہرحال اب فریش ہو گئے. اب آخری 10 منٹ کی اور بات سن لیجئے. ضرورت ہے آج کے اس دور میں کہ ہم اپنی زندگی میں شریعت و سنت کو لائیں. آج ہی جو فیصلہ آیا ہے ہم سب کو پتا ہے. اس فیصلے میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ دلیل میں یہ بات بھی کہی گئی کہ حجاب اگر ضروری ہوتا، اگرچہ وہ دلیل بیکار ہے لیکن اس دلیل میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر حجاب اسلام میں ضروری ہوتا تو امت کی اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد 90% سے زیادہ عورتیں پردہ کیوں نہیں کرتی. اگر ہم اس بات کو درد دل کے ساتھ سوچیں تو یہ مسئلہ صرف پردے کا نہیں، صرف حجاب کا نہیں، یہ میری نماز کا بھی ہے. ان کی یہ دلیل پیغام دے رہی ہے کہ مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے اندر سنت کا جذبہ، شریعت کا جذبہ کیوں ختم ہو رہا ہے. آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں میں وہ ایمان کا بیج بوئیں. آج باطل طاقتوں کا پورا نشانہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر لگا ہوا. تو یہ مدرسہ، ہمارا جو بھی مدرسہ ہو، یہ مدرسہ، وہ مدرسہ، وہ مکتب، جتنے مدارس و مکاتب اور دین کی محنت ہیں،
کامیاب محنت وہ محنت ہے جو یعقوب علیہ السلام والی فکر ما تعبدون من بعدی، یہ فکر جس نے اپنے نسلوں میں پیدا کر دیا وہ کامیاب مدرسہ ہے، وہ دین کی کامیاب محنت ہے۔ تو دعائیں یاد کرا دینا، سب دوسری چیزیں یاد کرا دینا بہت مبارک ہے، اچھی تقریر یاد کرا دینا بہت مبارک ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ ہماری ان نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اپنے ایمان پر جمو گے یا نہیں۔ ایمان پر استقامت کی فکر اس زمانے کی سب سے بڑی اہل ایمان کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب ارادہ کریں، اپنی زندگیوں میں ہم دین کو لائیں گے، شریعت کو لائیں گے، سنت کو لائیں گے، اپنے چہروں پر سنت کو لائیں گے۔ بچپن سے 55 گزر گیا، اب بھی بوڑھے میاں کو ہینڈسم بننا ہے اور اب بھی داڑیاں کٹا رہے، اللہ کو کیا جواب دے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صورت بتائیں؟ میرا نوجوان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ داڑھی کٹا دوں گا تو ہینڈسم لگوں گا؟ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ شاعر کہتا ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں تو چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر۔ میرے سرکار کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ آئیے میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں، انگلی کے اشارے سے نہیں، بس چاند کے 2 ٹکڑے یہ ایک مستقل معجزہ ہے۔ اس کے اندر کتنے معجزے ہیں؟ ایک معجزہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دوسرا معجزہ، جب کوئی چیز 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے تو وہ زمین پر گر جاتی ہے، وہ دونوں ٹکڑے نہیں گرے۔ دوسرا معجزہ، جب تیسرا معجزہ یہ کہ وہ دونوں ٹکڑے آسمان سے اتنا نیچے آ گئے کہ اس وقت کے انسانوں نے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ اپنی سگی آنکھوں سے دیکھ لیا، دونوں ٹکڑے واپس اوپر چلے گئے، یہ چوتھا معجزہ، اور جا کر واپس مل گئے، یہ 5واں معجزہ۔ سرکار کی شان بہت بلند ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ارادے کریں، ہم اپنے چہرے کو سنت سے سجائیں، تاکہ کل قیامت میں ہم رب کریم کو کہہ سکیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا۔ افسوس ہے مسلمان پر، اپنی صورت کو بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرح بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا تجمل صاحب اور مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کی خدمت میں بہت بہت مبارکبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو خوب قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آپ بچوں نے بھی اور تمام حضرات نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور ہمارے اس مدرسے کو اور ہماری اس بستی کو اور یہاں دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں تمام محنتوں کو خوب قبول فرمائے۔ بس پیغام یہی ہے، آخری پیغام یہی ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کی قدر کرو، چاہے وہ مدرسے کی خدمت ہو، دعوت کی خدمت ہو، ہر دین کی خدمت کرنے والے کا اکرام کرو، ٹانگ مت گھسیٹو۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو ٹانگ مت گھسیٹو کہ کسی طرح وہ کام سے رک گیا تو اس کے گناہ میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے، اس سے زیادہ ہم گنہگار بن جائیں گے۔ تو دین کی خدمت میں ایک دوسرے کے معاون بنو اور مدرسے کا خوب تعاون کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور جن لوگوں کو ان بچوں کا مزید اکرام کرنا ہو بہت گنجائش ہے، آپ کے پاس پوری رات باقی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔